ہمیں سینئر اینالسٹ خالد رسول صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ان کو بھی ڈسکشن میں شامل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے وقت کا۔ جیسا کہ ابھی مہدی صاحب نے بھی کہا ہے کہ 1979 کی اسلامک ریولیوشن کے بعد بھی جو نئی ایران میں حکومت آئی اس کو پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے تسلیم کیا۔ ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو ایران میں ہر لیڈرشپ کی جو ٹرانزیشن ہوتی ہے اس کے بعد جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ ہمسایہ ملکوں پر پڑتا ہے۔ تو اس دفعہ پاکستان کی اگر ہم بارڈر سیکیورٹی اور اسٹریٹجک پلاننگ پر بات کریں تو کیا فوکس ہونا چاہیے پاکستان کا؟ دیکھیے دس پوائنٹ آف ٹائم جس سے مہدی صاحب نے بھی کہا کہ ایران کی جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس میں یہ ایک بہت بڑا موڑ ہے کہ یہ جو امریکہ کے اوپر یا ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل نے جو جنگ تھوپی اس میں پہلے حملے میں آیت اللہ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے۔ اب ان کی سازشوں کے مطابق تو یہ تھا کہ پورا ملک جو ہے نا وہ تلپٹ ہو جاتا، لیکن آفرین ہے ایرانی قوم کے اوپر کہ انہوں نے نہ صرف ذلیلیت کا مظاہرہ کیا بلکہ انہوں نے فوری طور پہ جو متبادل قیادت بھی ہے اس کو انتخاب بھی کیا، اس کو کھڑا بھی کیا اور پھر منہ توڑ جواب بھی اس جارحیت کا دیا۔ اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ اسی ملک کی ریزیلینٹ اور ان کی ایک یکجا ہونا اور ایک آلٹرنیٹ قیادت جو ہے اس کی صلاحیت کا امتحان ہے کہ امریکہ کو بالآخر جو ہے وہ میز پہ آنا پڑا۔ پہلی دفعہ براہ راست مذاکرات بھی ہوئے اور پاکستان اس پہ مذاکرات میں ایک اہم کردار ادا کر بھی رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا سانحہ تھا ہمارے پچھلے ٹھیک ہے محمد مہدی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی اگر ہم 12 ڈے وار کی بات کریں 13 جون ٹو 24 جون 2025، اس کے بعد جو ایک نیا مڈل ایسٹ ابھر رہا ہے اس میں سب سے بڑی ہم جیو پولیٹیکل چینج کی بات کریں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جو ویسٹ ایشیا کی صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے اس کے اندر ایران نے یہ ضرور ظاہر کر دیا ہے کہ ایران اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے، اور ایران کے اندر ایک یکجہتی کی وجہ سے گراؤنڈ فورسز امریکہ اتارنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا تھا جب اسلامی ریولوشن آیا تھا تو اس کے بعد ہی GCC کنٹریز نے ان ممالک نے ایک اپنا اتحاد بنایا تھا، اور اسی کو ذہن میں رکھ کے تو وہاں پر دو طرح کی میں صورتحال دیکھ رہا ہوں۔ ایک طرف تو ایران کے اور باقی کچھ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بھی بنے گے، لیکن جو ایران کے اتحادی ہیں ان کا اور جو دوسرے مخالفین ہیں ان کا کلیش کروانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو بھی ہوا دی جا رہی ہے۔ تو اب ایران کو بہت سنبھل کر چلنا پڑے گا کہ کسی قسم کی نئی لڑائی میں جو ایک اندر کی لڑائی ہوتی ہے اس کے اندر نہ پڑا جائے، کیونکہ کچھ اس طرح کے اشارے آ رہے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سیریا کو حزب اللہ کے ساتھ لڑوا دیا جائے یا عراق کے اندر عراق کی حکومت کو اور جو وہاں پہ ایران کی حمایتی یا ملیشیا ہے اس کو لڑوا دیا جائے۔ تو اب یہ چیزوں پر ایران کو بہت صبر اور تحمل سے چلنا ہوگا اور اس کے اندر ایگریشن ہی دکھانی ہوگی اور کوشش کرنی ہوگی۔ دیکھیے ابھی تک یہ صورتحال ہے کہ پوری دنیا اور خاص طور پہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ایرانیوں نے جو حملے کیے ہیں مڈل ایسٹ ممالک پہ وہ ان جگہوں پہ کیے ہیں جو امریکہ کی بیسز تھی، تو ڈائریکٹلی ایران نے کسی مسلمان ملک پہ حملہ نہیں کیا۔ لیکن اگر ایسی کوئی صورتحال ڈیولپ ہوئی تو پھر اس کے اندر ڈیوائیڈ آنے کا چانس ہے۔ پاکستان نے جہاں ایران کو اور امریکہ کو 46 سال کے بعد ایک چھت کے نیچے بٹھایا، وہاں ایک اور بہت بڑا کارنامہ یہ کیا ہے کہ پاکستان نے ان حالات کے اندر مڈل ایسٹ کے اور خاص طور پہ سعودی عرب کو اس بات پہ مطمئن رکھا کہ وہاں سے کوئی جواب نہیں آنا چاہیے۔ تو پاکستان کی اب ذمہ داری جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گی کہ جب اس قسم کی سازشیں ہوں گی تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو دونوں فریقوں کے لیے قابل قبول ہوگا، اور پاکستان کا یہ رول ہوگا کہ کسی قسم کی بھی غلط فہمی کو اس خطے میں نہ بڑھنے دیا جائے کہ جس کی وجہ سے یہ خطہ جو ہے یہ آگ اور خون کے اندر چلا جائے، بلکہ اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ خطہ جو ہے یہ دنیا کی معیشت کو چلانے والا ایک انجن کے طور پر سامنے آئے، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وسائل دیے ہیں وہ وسائل جو ہیں وہ ان کی عوام پر خرچ ہونے کا وقت آ جائے۔ تو پاکستان کا رول میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹکلی اب مزید اس میں اضافہ ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور ایران کو اور ایران کے ساتھ ساتھ ترکی کو اور سعودی عربیہ کو ان ممالک کو جو ہے وہ خاص طور پہ خیال رکھنا ہوگا کہ کسی قسم کی بھی بدگمانی کوئی ایسے حالات نہ پیدا ہوں کہ جو آپسی معاملات جو ہیں اس کے اندر کوئی خرابی ہے۔ پاکستان کا رول یہ ہوگا کہ وہ ان تمام ممالک کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھا کے رکھے اور کوشش کرے کہ ایسا کوئی فریم ورک بن جائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی اختلافی بات ہو تو وہ ٹیبل پر بیٹھ کر اس کو حل کیا جائے۔